بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ابو بکر احسان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اینڈ فیکٹس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے شہر کی کہانی جسے دنیا نے کبھی علم اور روشنی کا مرکز کہا۔ یہ شہر تھا بغداد۔ یہ کہانی صرف تاریخی کتاب کا حصہ نہیں، یہ ایک ایسے جذبے کی داستان ہے جو ہر دل کو چھو جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آج سے سالوں پہلے ایک ایسے شخص خلیفہ بنے جو اپنے وقت کے سب سے طاقتور لیڈر تھے، حضرت ابو جعفر المنصور۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا شہر بنایا جائے جو بالکل گول دائرے میں ہو، اور اس دائرے میں اس کا محل بنے گا جس میں سے ساری گلیاں گزریں گی اور لوگوں کو آنے جانے کا راستہ ملے گا۔ اور اس نے اس شہر کا نام دیا مدینہ السلام، یعنی امن کا شہر، اور سب کچھ اس کے مشورے کے مطابق ہوا۔ وہ شہر صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں بلکہ ایک مثال تھا نئے زمانے کے لیے۔ ہر راہ، ہر گلی میں روشنی تھی، اور اس روشنی کے پیچھے تھا علم کا نور۔ ہر کونے میں بازار تھے جہاں ہر قسم کا سامان ملتا تھا، مگر سب سے قیمتی چیز تھی علم اور تعلیم۔ یہاں دور دور سے لوگ آتے اپنی نئے آئیڈیاز اور سوچ لے کر۔ ہر کسی کو عزت دی جاتی، چاہے وہ مسافر ہو یا شہری۔ یہ شہر صرف ایک جگہ نہیں، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، ایک خواب تھا۔ دوستوں، اگر ہم بغداد کی اصل شان کی بات کریں تو وہ ہے بیت الحکمہ، جسے ہم دی ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں بلکہ علم کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے دنیا کی سب سے بڑی سوچ نکلتی ہے۔ سوچو، اتنے سالوں پہلے جب دنیا کے کئی حصوں میں اندھیرا تھا، تب یہ جگہ علم کی ایک مثال سمجھی جاتی تھی۔ دنیا کے سب سے مشہور فلسفرز، سائنٹسٹ اور اسکالرز یہاں آتے اپنی کتابوں کے ساتھ اور نئے منصوبوں پر کام کرتے، جن میں قابل ذکر لوگوں میں شامل ہوتا ہے نام الخوارزمی کا، ابن سینا اور جابر بن حیان کا۔ یہاں کئی کتابیں گریک، پرشین، انڈین اور چائنیز زبانوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تاکہ عام لوگ بھی اس سے علم حاصل کر سکیں۔ دوستوں، سوچو ذرا، ایک ایسی جگہ جہاں علم کی اتنی قدر کی جاتی تھی کہ ہر بندے کا علم حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ یہ بیت الحکمہ تھی جہاں سے دنیا کو علم کی روشنی ملی جسے کبھی بھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید حکومت میں آئے تب بغداد اپنے عروج پر تھا۔ ہارون الرشید نے علم، ادب اور ثقافت کو اپنی طاقت بنایا۔ بغداد کے بازار روشنی سے جگمگاتے، ہر گلی میں لوگ مسکراتے اور علم کی خوشبو ہر جگہ محسوس ہوتی۔ ہارون الرشید نے تعلیم کو عام کر دیا اور ہر شخص کو عزت دی۔ لوگ کہتے اگر دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو بکتی تو وہ علم ہوتا، لیکن ہر کہانی میں درد بھی ہوتا ہے۔ 1258 عیسوی میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج، منگول فوج کے سردار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک ایسی تباہی تھی جسے شہر کی روشنی کو بجھا دیا۔ بیت الحکمہ کی کتابیں جلا دی گئیں اور دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی۔ لاکھوں لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی اور شہر کی شان اور ترقی ایک دن میں مٹا دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا کیونکہ اس میں کتابوں کو دھو دیا گیا تھا۔ یہ دن بغداد کے لیے افسوسناک اور دردناک دن تھا جس نے شہر کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آج بھی بغداد ہے لیکن وہ روشنی نہیں جیسے پہلے تھی۔ جنگوں اور سیاسی بے چینیوں نے اسے بہت کمزور کر دیا ہے، لیکن جو علم اور تہذیب یہاں سے پھیلی وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ دوستوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بچپن میں انسپائر کر دیتی ہیں۔ وہ انسپریشن چھوٹی لگتی ہے مگر
اندر سے اپنی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں بھی ایک کارٹون دیکھتا تھا۔ اس کارٹون میں مووی تھی، اس میں یہ شہر تھا اور وہ شہر تھا بغداد۔ اس کارٹون میں بہت ہی اعلیٰ سا محل تھا، پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھی جن میں لوگ سامان خرید رہے ہوتے اور لے رہے ہوتے، بازار سجے ہوتے اور ہر طرف روشنی اور زندگی کے رنگ ہوتے۔ لیکن جب میں یہ سب کچھ دیکھتا تو میرا بھی دل کرتا کاش میں بھی اسی بغداد میں ہوتا۔ وہ پرانی گلیاں، لوگوں کا رہن سہن اتنا دلچسپ لگتا کہ میں اندر ہی اندر میں خوابوں میں اس شہر کا حصہ بن گیا تھا۔ میں سوچتا تھا کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جہاں علم بھی ہو، تہذیب بھی ہو اور رنگ بھی ہو۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے واقعی پتا چلا کہ وہ شہر تھا، اس کا نام تھا بغداد، اور تب مجھے سمجھ آیا کہ میرا خواب اصل میں ایک حقیقت پر مبنی تھا۔ اور آج جب میں فیکٹس اینڈ فیکٹس پر یہ کہانی شیئر کرتا ہوں تو میں دل سے کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کارٹونز، انہی تصورات، انہی بچپن کے لمحوں نے سیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کا جذبہ دیا۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، کوئی بھی چیز نہ تو پوری اچھی ہوتی ہے نہ تو پوری بری، یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے سمجھ رہے ہیں۔ کارٹونز بھی صرف بچپن کا ٹائم پاس نہیں تھا، ان میں بھی چھپے ہر سین میں کوئی نہ کوئی سبق تھا، بس نظر ہونے چاہیے دیکھنے والی۔ اگر ہم ہر کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیں تو ہر چیز، ہر منظر، ہر کریکٹر زندگی کا گرو بن سکتا ہے۔ تو دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کے فیورٹ کارٹونز کون تھے، اور فیکٹس اینڈ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔